رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ اسلام کے ان مسائل میں سے ایک ہے جن پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے. جس طرح اللہ کی الوہیت کو ماننا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، اور جس طرح انبیاء کی رسالت پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اور جس طرح قیامت پہ یقین رکھنا مسلمان کے لیے لازم ہے، اسی طرح آقا کی ختم نبوت پہ ایمان لانا بھی ایک مومن پر لازم ہے.
ایک فیصلہ آپ کریں بلکہ ایک فتویٰ آپ لگائیں. ایک شخص اللہ کو الہ مانتا ہے، اللہ ہی کو معبود مانتا ہے، لیکن وہ میرے آقا کی رسالت کا قائل نہیں، تو کیا اسے مومن کہلانے کا حق ہے؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ کو الہ بھی مانتا ہے، میرے آقا کو نبی بھی مانتا ہے، لیکن وہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتا، تو آپ اسے مومن سمجھیں گے؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ کی الوہیت کو بھی مانے، آمنہ کے لال کی نبوت کو بھی مانے، یوم آخرت پر ایمان بھی رکھے، مگر میرے آقا کی ختم نبوت کا قائل نہ ہو، تو یہ بھی مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا. قرآن نے اگرچہ کئی انداز سے میرے آقا کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے، اس پر میں کئی آیتیں پڑھ سکتا ہوں. ہمارے دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے میرے آقا کی ختم نبوت کے ثبوت میں قرآن کی 100 آیتیں پیش کی، جن میں اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ آخری نبی. میں ایسی آیت پڑھ دیتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے. میرا اچھا گمان ہے آپ کے متعلق کہ آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کو وہ آیت یاد ہو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، مان لیا. ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، مان لیا. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، مان لیا. ہم نے پل صراط کو نہیں دیکھا، مان لیا. ہم نے میزان کو نہیں دیکھا، مان لیا. یہ ہے یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب آئیے جس آیت کو میں پیش کرنے لگا ہوں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
ہن تہاڈا امتحان لیواں بے اگلا جملہ تسی پڑھو. شاباش شاباش. میں نے جو گمان کیا تھا کہ آپ کو آتی ہے آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک، مومن متقی وہ لوگ ہیں جو اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو وحی آپ کی طرف اتاری گئی. وما انزل من قبلک، اور وہ مومن اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی اتری، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی اتری، وہ تورات کی شکل میں ہے، انجیل کی شکل میں ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس پر عمل کے محتاج نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. عمل ہم نے قرآن پہ کرنا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ وحی اتری تھی، اللہ کے سچے نبیوں پر وہ وحی اتری تھی. یہ ایمان لانا ضروری ہے، ضروری ہے. اگر یہ ایمان نہ لایا جائے تو انسان مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. آپ سمجھدار لوگ ہیں، نوجوان بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں. استدلال میرا یہ ہے، دلیل میری یہ ہے کہ اگر میرے نبی کے بعد بھی وحی اترنی ہوتی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اگر میرے نبی کے بعد بھی وحی اترنی ہوتی اور کسی نبی نے آنا ہوتا تو جس طرح اس آیت میں من قبلک کا ذکر آیا ہے، من بعدک کا ذکر بھی آنا. لیکن قرآن من قبلک کا ذکر کرتا ہے، من بعدک کا ذکر قرآن نہیں کرتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وحی کا سلسلہ آمنہ کے لال کی ذات پہ ختم ہو گیا ہے. یہ بہت زبردست دلیل ہے. اگر کبھی کسی مرزائی سے آپ کی بحث ہو جائے، ان کے تو وہ تو اپنے بچوں کو بھی پٹیاں پڑھا دیتے ہیں، اور ایسی ایسی پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی حیران اور دنگ رہ جاتے ہیں. اگر کسی مرزائی سے کہیں آپ کی بات چیت ہو جائے تو آپ نے مرزے کے جھوٹے ہونے پر اور ختم نبوت پر قرآن پاک کے پہلے سپارے کی اس آیت کو پیش کرنا ہے. آ گیا ذہن میں کہ نہیں آ گیا؟ کچھ حاصل کر کے جاؤ نا یار. میں مرزائیاں نو 4-5 گالاں تھپ دیواں، آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ بھئی یہ ہے بیان کرنا بھی وہ گھسیٹی دا پتر سی، کانا سی، تو یہ تو کوئی ختم نبوت کی بات نہ ہوئی نا. بھئی وہ کانا تھا، بے عقل تھا. اگر وہ خوبصورت ہوتا پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو پھر ہم مان لیتے. تو یہ کون سی دلیل ہوئی؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں. تو یہ جو جاہلوں والی باتیں ہیں جو جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، میں اہل علم کے سامنے ہوں، علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں ختم نبوت کے مسئلے پر کہ وحی کا سلسلہ میرے نبی پر ختم ہے. اس پر آپ نے اس آیت کو پکا لینا ہے، ذہنوں میں بٹھا لینا ہے. کیا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اس دلیل آپ نے یہ دینی ہے کہ اگر میرے آقا کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا اور وحی اترنی ہوتی اور کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو اس آیت میں جہاں من قبلک کی وحی کا ذکر ہے، من بعدک والی وحی کا بھی ذکر ہونا. لیکن قرآن جہاں بھی ذکر کرتا ہے من قبلک، من قبلک. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے تھے وہ سب مرد تھے. رجالن کا کیا معنی؟ مرد. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا. ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے
ان کی طرف یہی وحی کیا کرتے تھے کہ میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں. استدلال میرا آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا میرا استدلال ہے؟ من قبلک. قرآن کس کا ذکر کرتا ہے؟ من قبلک. یہ جو یہاں بچے بیٹھے ہیں یہ بھی اس کو پکا لیں، ذہنوں میں بٹھا لیں. قرآن من قبلک والے نبیوں کا ذکر کرتا ہے، جگہ جگہ پہ ذکر کرتا ہے. من بعدک کا قرآن ذکر نہیں کرتا. اگر کسی نبی نے آنا ہوتا اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا. جس طرح مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے، میری وحی کو ماننا ضروری ہے، جو مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے سور ہیں، ان کی عورتیں کتیاں ہیں. اور ایک جگہ پہ وہ لکھتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ اولاد البغایا. بغایا کہتے ہیں کنجریوں کو. جو مجھے نہیں مانتے وہ کس کی اولاد ہیں؟ بھائی اگر یہ آپ کو ماننا اتنا ضروری تھا، آپ پر ایمان لانا اتنا ضروری تھا کہ جو آپ کو نہ مانے وہ جنگل کا سور بن جائے، جو آپ کو نہ مانے اس کی عورتیں کتیا بن جائیں، جو آپ کو نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد بن جائے، آپ کا یہ ماننا ضروری تھا، آپ کو نبی ماننا ضروری تھا، تو قرآن جہاں من قبلک والے نبیوں کا ذکر کرتا ہے، قرآن کو چاہیے تھا کہ من بعدک والی وحی کا بھی ذکر. تو ان سمجھ آئی یا اگلی بھی گئی؟ اللہ کرے آپ کو یہ دلیل سمجھ آئے. کتنی دلیلیں میں پیش کر سکتا ہوں جس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ میرے آقا کے بعد کسی نے نبی بن کے نہیں آنا، کسی پر وحی نہیں اترنی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دی. یہاں اگر کوئی آدمی کہے کہ پہلے نبی جو آتے تھے تو کیا دین مکمل نہیں ہوتا تھا؟ پہلے نبی جو آتے تھے تو کیا دین مکمل نہیں ہوتا تھا؟ یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ. کوئی نبی ناکام نہیں گیا، اللہ کے سارے نبی کامیاب گئے، لیکن وہ جو دین لے کے آئے نا وہ صرف ان کی قوم کے لیے تھا. وہ دنیا سے چلے گئے، دوسرا نبی آ گیا، وہ دوسرا دین لے کے آ گیا، احکام بدل گئے. اپنی قوم کے لیے ان کا دین مکمل تھا. یہ جو میرے نبی کے بارے میں کہا گیا نا الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ پر ایسا دین مکمل کیا ہے جو قیامت کی صبح تک آنے والے آدمیوں کے لیے کافی ہے. یہ ہے الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا، احکام پورے ہو گئے، دین مکمل ہو گیا، احکام پورے ہو گئے، ارکان پورے ہو گئے. توجہ ہے نا آپ کی؟ نمازیں 5 پڑھنی ہیں، رمضان کے روزے رکھنے ہیں. وہ رمضان کا مہینہ بدلتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے. کبھی رمضان آ جائے گا جنوری میں، کبھی فروری میں، کبھی جون میں، کبھی جولائی میں، کبھی اگست میں. وہ روزے رکھنے پڑیں گے. مال اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، پورا تولنا پڑے گا، پورا ماپنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا، رشوت کا کاروبار نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، غیبت نہیں کرنی، بہتان کسی پہ نہیں باندھنا، کسی کو قتل نہیں کرنا. احکام سارے پورے ہو گئے، دین سارا مکمل ہو گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں بے جڑے ویلے دین ہو گیا مکمل کامل، ارکان بھی احکام بھی، ہن مرزے دے آن دی کیڑی ضرورت ہے؟ عقل کے ترازو پہ تولو نا اس بات کو. بھئی نئے نبی کے آنے کی اب ضرورت کیا ہے؟ دین وہی ہے، ارکان وہی ہیں، احکام وہی ہیں. میں نے رات بھی درس میں کہا یا تے نمازاں کرو نہ ترائے، تے روزے کرو جنوری دے. بے ہمیشہ روزے کس دے ہون گے؟ تے سردیاں وضو کرن دی کوئی ضرورت نہیں.
کوشتے کرو، نمازاں ترائے کرو، سردیاں دا وضو معاف کرو، روزے جنوری دے کرو، یہ نمازاں پڑھنیاں 5 تے روزے رکھنے جون جولائی دے تے وضو کرنا یخ بستہ سردیاں دے وچ، پھر آمنہ دا لال چنگا نہیں؟ پھر تیری کیڑی ضرورت ہے بھائی؟ دین جب مکمل ہو گیا ہے، دین جب کامل ہو گیا ہے، تو اب نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت ساری آیتیں ہیں، میں اور کئی آیتیں اس پر پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں وہ آیت پیش کرنا چاہتا ہوں جس آیت میں واضح طور پہ میرے آقا کی ختم نبوت کو رب نے ذکر کیا ہے۔ یہ سورۃ احزاب میں 22ویں پارے میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے نبی تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہو، میرے نبی کا کوئی بیٹا مرد نہیں بنا۔ بچپن میں کیا ہو گیا؟ ہر بیٹا، 3 بیٹے تھے آپ کے، عبداللہ، قاسم، ابراہیم، اور تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر، اللہ نے اس کو ذکر کی، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اگر آپ کی توجہ تو یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ بہت خوبصورت کتاب، اس کو اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو اس کے پڑھنے میں بڑا لطف آتا۔ جب قرآن نے کہا نا میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو مشرکین خوش ہوئے، بے بندے کا نام تو زندہ رہتا ہے، اولاد سے، بیٹوں سے، یہاں خدا رب نے خود کہہ دیا کہ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو پھر اسی تک بہارے ہیں نا، یہ دنیا سے چلا گیا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ مشرکین خوش ہوئے، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، تم مردوں میں سے کسی کا باپ تو نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے اور کلمہ پڑھنے والے اس کی روحانی اولاد ہیں، کلمہ پڑھنے والے اس کے روحانی اولاد ہیں۔ وہ جو سورت کوثر، اگر آپ کے ذہن میں سورت کوثر ہو، سورت کوثر کا شان نزول ہو، تو نبی پاک کا دوسرا بیٹا جب مکے میں انتقال کر گیا تو مشرکین نے جگہ جگہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کیا، ان محمدن قد ابترا، ابتر کہتی ہے نسل کٹا، جس کی نسل ختم ہو جائے، تو انہوں نے بغلیں بجائیں کہ محمد کی تو نسل کٹ گئی، یہ تو بے نام و نشان ہو گیا، نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، اس کے بیٹے کوئی نہیں، انتقال کر گئے، تو یہ تو ابتر ہو گیا۔ میرے پیارے پیغمبر پریشان ہوئے، اللہ نے سورت کوثر اتاری، انا اعطیناکل، پھر آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ قرآن ہے، اور جب ہم قرآن بیان کرنے پہ آتے ہیں نا تو ہمیں مزہ بڑھا آتا، پھر لطف بڑھا آتا۔ کوثر جو ہے نا، کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، کوثر یہی ہے کثیر، اکثر، اکثریت، یہ آپ کی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اکثر، کثیر، کثرت، کس معنی میں؟ بہت، کس معنی میں؟ بہت، ہم نے آپ کو بہت دیا، یہ لفظی معنی ہوگا اس کا، کوثر کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ہم نے آپ کو بہت دیا، کثرت کے ساتھ دیا، جو دیا کثیر دیا۔ مولا کثرت نو ذکر کیتا ہی تے کیڑی شے کثرت نال دتی ہے، اس نو ذکر نہیں کیتا۔ اللہ نے فرمایا ایک شے ہووے تے دساں، کوئی ایک شے ہووے تو دساں، میں اپنے نبی نو اتنیاں شیاں کثرت نال دتیاں نے جڑیاں گنن وچ بھی نہیں۔
اب اس کوثر سے مفسرین مراد لیتے ہیں. کوثر سے مراد کیا ہے؟ ایک مراد لی روحانی اولاد. ہم نے آپ کو کیا دی؟ کیا ہوا جو حقیقی بیٹے نہیں رہے؟ کیا ہوا جو سلبی بیٹے نہیں رہے؟ کیا ہوا جو نسبی بیٹے نہیں رہے؟ جتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، میرے پیغمبر وہ تیری روحانی اولاد ہے. حقیقی بیٹے لے لیے، بلال جیسا بیٹا دے دیا ہے. حقیقی بیٹے لے لیے، طلحہ جیسا بیٹا دے دیا ہے. حقیقی بیٹے لے لیے، زبیر جیسا بیٹا دے دیا ہے. حقیقی بیٹے لے لیے، خالد ابن ولید جیسا بیٹا دے دیا ہے. حقیقی بیٹے لے لیے ہیں، غازی علم الدین جیسا بیٹا دے دیا. آج غازی علم الدین کا یوم شہادت ہے. آج کے دن غازی علم الدین کو پھانسی ہوئی تھی، اور آج ہی کے دن یہ سیاہ فیصلہ آ گیا. مطابقت ذرا دیکھیے، مطابقت ذرا دیکھیے. آج ہی کے دن اس عاشق رسول کو پھانسی دی گئی، اور آج ہی کے دن یہ سیاہ فیصلہ آیا. میرے پیغمبر میں نے آپ کو ایسے بیٹے دیے، کلمہ پڑھنے والے سارے تیرے بیٹے ہیں. بولو لوگوں جتنے یہاں بیٹھے ہو، نمازی بھی ہوگے، بے نماز بھی ہوگے، چہرے پہ سنت رسول ہے، چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، عملی طور پر جتنا بھی مسلمان گیا گزرا ہے، بولو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کوئی تمہارے باپ کو تمہارے سامنے برا بھلا کہے؟ ہو سکتا ہے باوجود آپ چپ کر جائیں، صبر کر جائیں، حوصلہ کر جائیں. آپ کے سامنے آپ کی ماں کو کوئی برا بھلا کہے، ہو سکتا ہے آپ صبر کر جائیں، حوصلہ کر جائیں. دل سے پوچھو، آپ کے سامنے کوئی آمنہ کے لال کو برا کہے؟ بولو بولو، زور سے بولو، زور سے بولو. میرے پیغمبر میں تجھے ایسے بیٹے دوں گا، میں تجھے ایسے بیٹے دوں گا، کوئی بیٹا سکے باپ کے لیے اتنی قربانی نہیں دے گا جتنے کلمہ پڑھنے والے بیٹے تیرے لیے قربانی دیں گے. 18 سال کا تھا سعد رضی اللہ تعالی، اور خوبصورت اتنا کہ جب کسی گلی سے گزرتا تھا تو لوگ کھڑے ہو کے دیکھا کرتے. اور ماں کا لاڈلا، ماں کا پیارا، کلمہ پڑھا نا تو ماں کو یہ بات پسند نہ آئی. میرا بیٹا ادھر چلا گیا، ماں دھوپ میں بیٹھ کے بال سر کے کھول لیے، کھانے پینے سے ہڑتال کر دی. چھاؤں میں نہیں آؤں گی، تیل نہیں لگاؤں گی، کھاؤں گی پیوں گی نہیں. ماں کے دل میں تھا سعد کو پتہ چلے گا، سعد میرا پیارا ہے، لاڈلا ہے، میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو برداشت نہیں کرتا. سعد بھاگتا بھاگتا آئے گا، میرے قدموں میں گرے گا، انہیں چھوڑ دے گا. کسی نے سعد کو بتایا تیری ماں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، بال کھولے، کھانے پینے سے ہڑتال کر چکی ہے. آئے، پوچھا ماں کیا بات ہے؟ آ کے سنیا تو صحابی ہو گئے. اور صحابی کا فٹ ترجمہ کر رہا ہوں آج کے دور میں، سنیا تو وہابی ہو گئے. سنیا تو وہابی ہو گئے. اس زمانے میں جو در در سے پیشانی ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا اسے صحابی کہتے تھے، اور آج کے دور میں جو در در سے پیشانی ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے سو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہابی ہو. ماں تم نے صحیح سنا کہ جب تک تو واپس نہیں پلٹتا میں دھوپ میں تڑپ تڑپ کے جان دے دوں گی بھوک سے. اس کے دل میں کوئی اور بات تھی. سعد نے کہا ماں تیرے جسم میں کتنی روحیں ہیں؟ کہ ایک، کہ اگر تیرے جسم میں 100 روحیں ہوتی
اور تڑپ تڑپ کے ایک ایک کر کے نکل جاتی، میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پیغمبر میں تجھے ایسے بیٹے عطا کروں گا جو سکی ماں پر تجھے ترجیح دے، ماں کے پاؤں تلے سے زمین نکل، میرا لاڈلا بیٹا، میرے ساتھ محبت کرنے والا۔ اللہ اکبر، یہ خون کا رشتہ ہے، یہ دودھ کا رشتہ ہے، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ خون کا رشتہ ہے، یہ دودھ کا رشتہ ہے، یہ 18 سال کا رشتہ ہے، اور ادھر صرف روح کا رشتہ ہے، چند لمحوں کا رشتہ ہے، چند لمحوں کا رشتہ ہے، اور روحانی رشتہ ہے۔ ماں کہتی ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ ماں کی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملتی، ماں کی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سعد نے کہا، ماں تیری ٹھنڈی چھاؤں کب تک؟ میری آنکھیں بند ہو جائیں، چھاؤں ختم، تیری آنکھیں بند ہو جائیں، چھاؤں ختم، میدان معاشر میں تو تو مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی۔ میں ماں تیرا بیٹا ہوں، میں سعد ہوں، ماں جی میں سعد ہوں، اور ماں کہے گی کیڑا سعد ہو؟ تو جواب دے دے گی میدان معاشر میں، جس کا دامن میں تھام کے آیا ہوں نا، وہ حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے کہے گا، سعد ماں نے دھدکار دیا ہے، ادھر آؤ، میں تجھے کوثر کا جام پلاؤں کہ 50,000 سال کے دن میں پھر تجھے کبھی پیاس بھی محسوس ہو، میں تجھے ایسی اولاد عطا کروں۔ یہ جذبہ آپ میں ہے کہ کوئی نہیں؟ زور سے بول۔ نبی پاک کی حرمت پر، نبی پاک کی عزت پر، نبی پاک کی عظمت پر کٹ مرنے کا جذبہ اگر کسی مومن کے دل میں نہیں ہے، وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ پتہ نہیں عدالت والوں کو سمجھ نہیں آئی، مسلمانوں کے جذبات کو وہ سمجھ نہیں سکے۔ بھئی سیشن نے پھانسی دی، ہائی کورٹ کے بینچ نے پھانسی کی سزا دی، آپ مدعی کے وکیلوں کو سنے بغیر آپ فیصلہ کر رہے ہیں، مدعی کے وکیلوں کو سنے بغیر آپ فیصلہ کر رہے ہیں۔ کہاں سے اشارے ہوئے ہیں؟ شاکر شجاع آبادی نے کہا تھا، اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پیا، اتے انصاف دا پرچم تے تلے انصاف وکدا۔ کہاں سے ڈورے ہلی ہیں؟ آپ کو یہ علم نہیں ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے والا جتنا بھی گیا گزرے ہو، عملی لحاظ سے وہ جتنا بھی گھٹیا ہو، اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی متاع محمد عربی ہے، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑی متاع زندگی کی کیا ہے؟ زور سے بولو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اپنی عزتوں سے زیادہ پیار، ہم نے اپنے ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، برادری سے، مال سے، دولت سے، کائنات کی ہر چیز سے ہمیں محمد عربی زیادہ پیارے۔ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، آمنہ کے لال کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے، مومن برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کی بیوی ہیں، میرے نبی کی اہلیاں ہیں، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی،
کتنے سالوں کے بعد ان کا باپ ملنے کے لیے آیا. مدینے میں آئے, ایک معاہدے کی تجدید کرنی تھی انہوں نے. تو آئے تو سوچا میری بیٹی بھی تو یہاں رہتی ہے اور کتنے سال ہوئے میں نے بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا, چلو بیٹی کو ملتے جائیں. اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں اللہ نے انہیں بھی ایمان کی توفیق دے. فتح مکہ کے دن وہ ایمان لے. بیٹی کے گھر آئے. ایک منٹ کے لیے تصور کرو, 6-7 سالوں کے بعد باپ بیٹی کے گھر آیا ہو. بیٹی کی خوشی کی کیا انتہا ہوتی ہے. آئے نا تو میرے آقا کا جو بستر بچھا ہوا تھا میری ماں نے وہ بستر لپیٹ دی. ابو سفیان حیران ہو گئے, سوچا یہ معمولی بستر ہے, کوئی ریشم کا تو ہے نہیں, پتے اور کھجور اس سے یہ بنا ہے. تو میری بیٹی نے سمجھا ہوگا میرا باپ رئیس ہے, میرا باپ مکے کا چودھری ہے, تو یہ معمولی بستر میرے باپ کے لائق نہیں, تو لپیٹ دیا ہوگا. وہ اپنی بات زبان پہ لائے, بیٹا بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر بچھایا کرتی ہیں, تم نے بچھا ہوا بستر لپیٹ دیا. بستر میرے قابل نہیں تھا اور میری ماں نے کہا نہیں بابا یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے اور تو مشرک ہے, پلیت ہے, تو اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں. ایک مومن کے لیے تو سب سے بڑی متاع آمنہ کا لال ہے. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا, اگر کسی مومن کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی متاع آمنہ کا لال ہے اور ان کی عزت و عظمت کو بچانے کے لیے مجھے جو قربانی بھی دینی پڑی میں بخوشی اس کے لیے تیار ہوں, اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو بولو کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ کس منہ سے آنا ہے؟ بولو کس منہ سے آنا ہے؟ بولو کل میرے نبی کی شفاعت کے امیدوار بنتے ہو, میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونا ہے. اگر میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونا ہے اور اگر میرے نبی کی شفاعت کے امیدوار ہو اور اگر میرے نبی کے کوثر سے پانی پینا چاہتے ہو تو پھر نبی پاک کی عظمت عزت کا دفاع تم پر فرض ہے. یہ غلط فیصلہ ہوا ہے. تم کہتے ہو عدالت کے فیصلے پر اعتراض کیا جائے تو پھر توہین عدالت ہوتی ہے, اور تم سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو ہم سے بھی توہین رسالت برداشت نہیں ہوتی. توہین رسالت ہم سے برداشت نہیں ہوتی, توہین عدالت تم سے برداشت نہیں ہوتی, توہین رسالت ہم سے برداشت نہیں ہوتی. کوئی مومن اس کو برداشت نہیں کر سکتا. کیوں بھائی؟ آپ اس تحریک میں جو احتجاج ہوگا, جس طریقے سے بھی احتجاج ہو, آپ میں سے ہر بندہ اس احتجاج میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ زور سے بولو, ذرا زور سے بولو. میرا نبی معراج والی رات کہاں کھڑا ہے؟ جبریل تو سدرہ سے پیچھے رہ گیا تھا. جبریل کے تو پر جلتے تھے اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. اگر ایک بال برابر اوپر اڑوں نا تو رب کی تجلیاں میرے پر جلا دیں گی. اوپر سے آواز آئی, آ جاؤ میرا سونا.
جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی، محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی۔ میرا نبی اور اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، جنت المأوا سے اوپر، جبریل پیچھے رہ گیا۔ میرا نبی رب کے دربار میں پہنچا، تحفوں کے تبادلے شروع ہو گئے۔ میرے نبی نے 3 تحفے پیش کیے جسے ہمارے التحیات کا حصہ بنایا گیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری بدنی عبادت للہ، مولا میری قولی عبادت للہ، مولا میری مالی عبادت، ہر قسم کی عبادت للہ۔ آگے سے اللہ نے میرے نبی کو 3 تحفے دی۔ کہاں کھڑے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ اور اس توتے کو یا ہے؟ کوئی بلندی کا درجہ رہ گیا ہے؟ اس کے اوپر تو پھر ہے اللہ اکبر، بس سب سے اوپر ہے میرا نبی۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اکثر جلسہ عام میں کہتا ہوں، جب بڑی بڑی کانفرنسوں میں مجھے خطاب کرنا ہوتا ہے تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، لیکن آپ کے ذوق کے لیے میں جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ ذوق، میرے ذوق پہ پورا اترو گے؟ غور سے بولو ذرا۔ معراج والی رات میں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو روح سمیت زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام تک پہنچایا۔ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے۔ ساری کائنات نیچے آ گئی تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر چلا گیا تھا۔ بعد از خدا بزرگ توئیں، قصہ مختصر۔ کہاں کھڑے ہیں؟ اس سے اوپر کوئی درجہ رہ گیا؟ اس کے اوپر کون ہے؟ میرے نبی کی جھولیاں بھری جا رہی۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہن جبریل وچوں نکل گیا، میرے رب اور میرے نبی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ السلام علیکہ، تجھ پر سلامتیاں ہوں، رب کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ میرا نبی یہ سارے تحفے سمیٹ کے جھولی میں سلامتیاں، رحمتیں، برکتیں لپیٹ کے واپس آ گیا؟ نہیں ہو لوگو، نہیں ہو لوگو، یہ ہمارے ممبر ہیں پارلیمنٹ کے، الیکشن لڑن تو پہلے کھوتے نو بھی پیو وقت دیں۔ ایک ایک دروازے پہ جاتے ہیں، 2 سال دیاں پرانیاں مکانا، جب جیت گئے پوچھتا ہے پھر کوئی؟ پچھلوں کو کوئی پوچھتا ہے؟ اور اگر وزیر بن گیا کون پوچھتا ہے اپنی برادری کو، ووٹروں کو، محلے والوں کو؟ کس نے بینر لگائے، کس نے جھنڈے اٹھائے، کس نے سٹیج سجائے، کس نے ہمیں کاندھوں پہ اٹھایا، کس نے ہمارے نعرے لگائے؟ کون یاد رکھتا ہے؟ پارلیمنٹ میں پہنچ کے کوئی یاد نہیں رکھتا۔ اور میرا نبی تو کہاں کھڑا ہے؟ میرا نبی تو کہاں کھڑا ہے؟ جس سے اوپر درجہ بھی کوئی نہیں۔ رب نے جھولیاں بھی بھر دی ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نبی جھولی سمیٹ کے واپس آ گیا؟ نہ، میرے نبی نے کہا مولا یہ سلامتیاں صرف میرے لیے؟ نہ، السلام علینا، میرے لیے بھی، میری امت کے لیے بھی۔ کہاں یاد رکھا؟ اور بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ تمہارے نبی نے تمہیں کہاں یاد رکھا؟ آج اس نبی کے ناموس کی بات آئے، آج اس نبی کی عزت کی بات آئے، آج اس نبی کی حرمت کی بات آئے، جس نبی نے ہمیں وہاں یاد رکھا، تو کیا ہم زندگی کی ہر چیز اپنے نبی کی حرمت پہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔
ہمارا یہ مطالبہ ہے. ہم نے کم مطالبہ کیا ہے بھائی ہاں سن پانی دے دو، بجلی سستی کر دو. ہم نے تو کبھی مطالبہ نہیں کیا. پستے ہیں دوسرے لوگوں کی طرح جس طرح دوسرے لوگ پستے ہیں. سبزیاں سستیاں کر دو. ہم نے تو کبھی مطالبہ نہیں کیا. لیکن یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آسیہ ملعونہ جس نے میرے نبی کی گستاخی اور توہین کی تھی اسے پھانسی پہ لٹکایا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اس نے گستاخی کی ہے میرے نبی کی، توہین کی ہے میرے نبی کی، اور اس دھرتی پر نبی پاک کا گستاخ نہیں رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے. کوئی حلالی نطفہ میرے نبی کی عظمت اور عزت، اس کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کر سکتا. جس میں حلال کا خون ہے، حلالی آدمی آمنہ کے لال کی گستاخی نہیں کر سکتا. جو بھی میرے نبی کا گستاخ ہوگا اس کی نسل میں کوئی فرق ضرور ہوگا. تبھی تو وہ میرے نبی کو پھونکتا ہے، تبھی تو میرے نبی. اور غریبوں، عام میں سے جو لوگ غربا بیٹھے ہیں، غربا جن کے پاس کھانے کے لیے تو کچھ ہوتا ہے لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ نہیں، قربانی ذبح کرنے کے لیے طاقت نہیں، وہ حصہ بھی نہیں پا سکتے، قربانی نہیں کر سکتے. میرے آقا نے، اللہ اکبر، اور غریبوں میرے آقا نے دعا مانگی تھی، اللہم احینی مسکینن و امیتنی مسکینن. میرے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، مجھے مسکینی کی حالت میں موت دینا، اور مولا قیامت کے دن مجھے مسکینوں میں کھڑا کر. اور غریبوں جن کو کبھی کھانے کا مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا، یا پوری سوری روٹی ملتی ہے جن کو، سنو تمہیں نبی پاک یاد رکھ رہے ہیں، مجھے مسکینوں میں کھڑا کرنا. جو تم میں سے قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتے، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میرے پیارے پیغمبر ہر سال 2 ترکی مینڈے، دمبے قربانی کے موقع پہ ذبح کرتے. حدیث میں آتا ہے ڈب کھڑبے سینگوں والے، موٹے تازے صحت مند 2 دمبے میرے نبی ذبح کرتے ہیں. پہلا جب دمبا ذبح کرتے ہیں تو میرا نبی کہتا ہے مولا یہ میری طرف ہوئی، مولا یہ میری طرف سے ہے. اور جب دوسرا دمبا ذبح کرنے لگتے ہیں تو میرے نبی کہتے ہیں مولا یہ میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے ہے جو قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتے. تم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تمہیں نبی نے اس وقت یاد رکھا. اتنا مشفق پیغمبر ہو، اتنا مہربان پیغمبر ہو، اتنا شفیق پیغمبر ہو، کل اس کی زبان پہ امتی امتی ہو. اتنا مشفق پیغمبر ہو جو کہے تمہارا مہربان پیغمبر ہو اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک میرا ایک جہنم میں ہوگا. میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا. وہ مشفق پیغمبر، مہربان پیغمبر، شفیق پیغمبر، ان کی عزت و عظمت پہ داغ آئے تو برداشت کرو گے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دو گے یا نہیں دو گے؟ یہ ختم نبوت کے پروگرام پورے شہر میں جاری ہیں. آج آپ کے علاقے کا پروگرام تھا. اس سلسلے کا جو آخری پروگرام ہے وہ ہے 8 نومبر کو. کب ہے جی؟ 8 نومبر، جمعرات، عشاء کے بعد. اور یہ معاویہ مسجد میں جہاں میں جمعہ پڑھا. 8 نومبر میں بیت الامن کے نمازیوں کو یا ارد گرد سے جو لوگ آئے ہیں، حمید ٹاؤن سے آئے ہیں، پکا ڈیرا سے آئے ہیں، انجم ٹاؤن سے آئے ہیں، استقلال آباد کالونی سے آئے ہیں،
میں سب کو ذاتی طور پہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس 8 نومبر کے پروگرام میں ذوق و شوق سے تشریف لائیں. یہ میری دعوت آپ قبول کریں. بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، بڑے بڑے خطباء آ رہے ہیں، اور اب ناموس رسالت کا مسئلہ بھی آگے، ختم نبوت کے ساتھ میرے آقا کے ناموس کا مسئلہ بھی آگے. تو اس کانفرنس کو ہر لحاظ سے کامیاب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ آئیں گے، اپنے دوستوں کو دعوت دیں گے، اپنے احباب کو دعوت دیں گے. کچھ ہم نے پمفلٹ شائع کیے ہیں ختم نبوت کے موضوع پر، کچھ ہمارے پاس سٹیکر ہیں جس پر یہ عید درج ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم. یہ آپ کو ملیں گے، پمفلٹ بھی، سٹیکر بھی. سٹیکر آپ نے اچھی جگہ پہ لگانا ہے، اپنی بیٹھک میں، دکان میں، کسی اچھی جگہ پہ. پمفلٹ آپ نے پڑھنا ہے، دوسروں کو آپ نے وہ پڑھانا ہے. اس میں ختم میرے آقا کی ختم نبوت کا ذکر ہے، اور 8 نومبر کا جو پروگرام ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین.